اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھئی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ بہت ہی حسین اور دلکش اخروٹ کی لکڑی سے بہت محنت سے تیار کیا گیا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر منہ میں انگلیاں دبا لیتا۔ اور پھر اس ممبر کی شہرت پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑھئی سے کہتا کہ یہ ممبر مجھے فروخت کر دو، میں فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا۔ لیکن بڑھئی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں جناب، یہ ممبر تو مسجد اقصیٰ میں سجے گا۔ لوگ تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی مسجد اقصیٰ تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، پھر یہ ممبر کیسے مسجد اقصیٰ میں سجے گا؟ بڑھئی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا، میرا کام بس اتنا ہی تھا، میں ایک فنکار ہوں، ممبر بناتا ہوں۔ کبھی کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا اور بیت المقدس حاصل کرے گا، پھر یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ ناظرین، وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ممبر کی کہانی شہر شہر ہر بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر کوئی ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت ایک کی 10 بتاتا۔ پھر یہ کہانی ایک 7-8 سال کے بچے تک پہنچی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر تھا۔ اس بچے نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ بیت المقدس کو آزاد کرنے والا وہ انسان میں ہی بنوں۔ بس اس نے جنگی صلاحیتوں پر توجہ دینی شروع کی۔ اس بچے نے دن رات ایک کر دیا اور خوب محنت کی۔ ناظرین، پھر دنیا نے دیکھا کہ 40 برس بعد وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں نصب ہوا، اور لوگ اس بہادر بچے کو آج بھی صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا اور آپ جب مصر تشریف لائے تو کہا گیا کہ حضور آپ بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے، لہٰذا کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے جائیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس پر سلطان کے نائب نے فرمایا کہ کیا حضور کام سے پہلے کچھ کھانا پسند نہیں کریں گے؟ سلطان ان کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوشی زائل ہو گئی جب وہاں 4 نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں بکھیرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی دف اور شہنائیاں بجنے لگیں۔ سلطان نے پھولوں کی پتیاں دیکھیں تو قدم روک لیے اور فرمایا، صلاح الدین ایوبی یہاں پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک چیز ہے جو میرے دل کو سکون دیتی ہے، وہ ہے صلیبیوں کی لاشیں۔ اس کے بعد سلطان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور دبدبے سے کہا کہ جانتے ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو وہ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہے اور تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو۔ اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے دلکش بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ خواتین حضرات، اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخ ساز الفاظ کہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار رہیں گے، اور وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ چلو ہم زندہ تو ہیں، مگر وہ قوم کی حیثیت سے مر چکے ہوں گے۔ لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ ناظرین اکرام، دراصل مسجد اقصیٰ کے شہر یروشلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو بیت المقدس کا طواف کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگر وہ یہاں کچھ عرصہ قیام کرنا چاہیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ انہیں عبادت کی بھی مکمل آزادی دی گئی۔ لیکن ناظرین، کچھ ہی عرصہ بعد عیسائی اس حد تک دلیر ہو گئے کہ انہوں نے بیت المقدس میں گانا بجانا اور رقص کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان حکمران جنہیں سلجوق ترک کہا جاتا تھا اس وقت شام، فلسطین اور عراق کے حکمران تھے۔ ان حکمرانوں نے عیسائیوں سے گزارش کی کہ وہ بیت المقدس کے تقدس کا خیال رکھیں اور اس مقدس شہر کا احترام کریں، لیکن عیسائیوں کو یہ بات قطعی طور پر اچھی نہیں لگتی تھی کہ اس مقدس شہر میں مسلمان بھی موجود رہیں، لہٰذا انہوں نے مختلف طریقوں سے حکمرانوں اور انتظامیہ کو اکسایا اور اشتعال انگیزی کی۔ اس بات نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ عیسائیوں کو نظم و ضبط کی پابندی کرنے پر مجبور کریں۔ انہوں نے ان کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ خواتین حضرات، ادھر ایک عیسائی راہب جس کا نام پیٹر تھا نے کچھ من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنائیں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ مسلمان ان پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی ان جھوٹی کہانیوں کا واویلا یورپ کے تمام بڑے ملکوں یعنی برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یونان میں کیا۔
اس نے اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی عیسائی ریاستوں کا بھی دورہ کیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ میں ان کی حمایت حاصل کی جائے۔ دوستو، پوپ نے سن 1095 عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں عیسائیوں پر زور دیا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروائیں۔ انہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے کوئی 10 لاکھ لوگوں کو جمع کیا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے یہ عیسائی جتھوں کی صورت میں یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان داخلی جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ وہ اپنا دفاع مضبوط طور پر نہ کر سکے اور 42 دنوں کے بعد انہوں نے اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے خون سے خوب ہولی کھیلی۔ ایک عینی حملہ آور نے بتایا کہ یروشلم کی گلیاں ٹخنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ پورے شہر میں مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ناظرین، ایک فرانسیسی مورخ کا خیال ہے کہ سفاکی اور بربریت کی ایسی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں کی چھتوں سے نیچے پھینک دیتے اور بعض صورتوں میں انہیں زندہ بھی جلا دیا جاتا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا جو مسلمانوں نے یروشلم کی فتح کے وقت کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں بہت سے ایسے علماء بھی تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مسجد انسانی خون اور انسانی اعضاء سے بھری پڑی تھی۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا اور 60,000 مسلمان لقمہ اجل بن گئے۔ خواتین حضرات، شہر کو فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے پوپ کو یہ خبر سنائی کہ ہم نے شہر کو فتح کر لیا ہے، اور جس طرح کا سلوک ہم نے شہریوں کے ساتھ کیا ہے اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں مسلمانوں کے خون میں دھنسے ہوئے تھے۔ یروشلم پر قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ عیسائیوں کے عتاب سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوئی مدد بھی روانہ نہ کر سکا۔ جلد ہی جنگ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور دیگر ہمسایہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس بے رحمانہ خون خرابے کی وجہ سے طرابلس میں مسلمانوں کا وہ نادر خزانہ بھی تباہ ہو گیا جس میں علم و دانش، فلسفہ اور سائنس کے موضوعات پر کوئی 30 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ دوستو، پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئیں کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے تاکہ وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن سب کے سب لاچار نظر آئے۔ آخرکار عماد الدین زنگی کا بیٹا نصیر الدین زنگی، جو کہ موصل کا حکمران تھا، اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے کئی دوسرے شہروں کو بھی آزاد کرا لیا، مگر وہ اتنی بڑی فوج اکٹھی نہ کر سکا کہ یروشلم کو آزاد کروا سکے۔ لیکن ناظرین، پھر حالات نے اس وقت کروٹ بدلی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی عنان حکومت سنبھالی۔ سلطان نصیر الدین زنگی ان کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ان کی طرف بھرپور توجہ دی تاکہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹا اور 1175 میں مسلمانوں کا حکمران بنا۔ بعد میں اس نے مسلم دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا جس میں مصر، شام، لبنان اور شمالی عراق شامل تھے۔ سن 1183 میں اس نے دمشق کو دارالحکومت بنایا اور 1186 میں اس نے یروشلم کے مقدس شہر کو بھی فتح کر لیا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ اور رحم دلانہ سلوک کیا۔ اس نے ہر قسم کی لوٹ مار سے لوگوں کو منع کیا، قتل عام کو روکا، شہر میں موجود تمام عیسائیوں کو معافی دی۔ اس نے عیسائیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ تمام کے تمام عیسائی قیدیوں کو باعزت طور پر رہائی دے دی گئی۔ خواتین حضرات، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں سے برتاؤ کیا، اس سے اس نے مغرب کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ اسی اثناء میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بہت بڑی فوج اکٹھی کی تاکہ لوگوں کو پھر سے صلیبی جنگوں کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے سن 1190 میں فلسطین اور یروشلم پر حملہ کر دیا۔ سلطان کو جب کہیں سے مدد نہ ملی تو وہ تنہا اس جنگ میں کود پڑا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ شیردل اس کا مد مقابل تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، جنگ شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گرا اور مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی تصویر بنے کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو ایک ہی وار سے اسے جہنم رسید کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ سلطان نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کے لیے گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کر سکے۔ دوستو، سلطان کی اس جواں مردی، فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ دونوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے دونوں ملکوں کے باشندے آزادانہ طور پر مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے فاتح تاریخ اسلام صلاح الدین ایوبی۔
اللہ عز و جل کی سلطان پر رحمت ہو اور اللہ اسلام کو پھر سے ایسے حکمران عطا کرے جو ہر غزہ پر اسرائیلی بمباری کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر شیئر کریں اور کومنٹس کی صورت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔